السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ وصحابہ المتعدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آج ماہ ربیع الاخر کی 10 تاریخ ہے، اور اسی ماہ مبارک کی 11 تاریخ کو پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں شہنشاہ بغداد غوث سمدانی قطب ربانی بڑے پیر دستگیر سیدنا شیخ میر سلطان عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منایا جاتا ہے۔ ان کی بارگاہ میں نذر عقیدت پیش کی جاتی ہے۔ گزشتہ جمعہ کو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا سید عالم نور مجسم ہادی اکرم حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصیدہ غوثیہ شریف میں فرماتے ہیں، نظر تو الی بلاد اللہ جمع کا خردلۃ علی حکم تسالی۔ فرماتے ہیں میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے۔ کون ہے سرکار غوث پاک؟ مارہرہ شریف کے تاجدار حضرت حمزہ عینی ماریروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بارگاہ غوثیت میں عرض کرتے ہیں، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، ما گدا ایم تو سلطان دو عالم ہستی، ہست دارین تمنا شہ جیلا مدد۔ اور امام اہل سنن فخر زمین و زمن مجدد میت ماضیہ مؤید ملت طاہرہ آیتم من آیات اللہ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بارگاہ غوثیت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں، طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث۔ عدو بدین مذہب والے حاسد، عدو بدین مذہب والے حاسد، تو ہی تنہا کا زور دل ہے یا غوث۔ اور شہزادے اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان یوں عرض کرتے ہیں، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا درد کی بے کلی غوث اعظم۔ حضرت عاصی سکندر پوری بارگاہ غوثیت میں عرض کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں، پوچھتے کیا ہو شہ جیلاں کے فضائل عاصی، پوچھتے کیا ہو شہ جیلاں کے فضائل عاصی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ میں نے قرآن مقدس کے 11ویں پارے کی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ہمارا آپ کا پروردگار فرماتا ہے، الا
آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، انا بے شک اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ ولی ہوتا کون ہے؟ اللہ فرماتا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہے جو ایمان لائے، متقی اور پرہیزگار ہو۔ ولی کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا انہیں کسی چیز کا خوف نہیں، کسی بات کا حزن نہیں۔ خوف اور حزن یہ دونوں عربی لفظ ہیں۔ خوف کسے کہتے ہیں، حزن کسے کہتے ہیں؟ آنے والے زمانے میں کوئی ایسا حادثہ رونما ہونے والا ہو جس سے آپ ڈر محسوس کریں تو اسے اردو میں ڈر اور عربی میں خوف کہا جاتا ہے۔ اور گزرے ہوئے زمانے میں آپ کے ساتھ کوئی ایسا سانحہ رونما ہو چکا ہو جس سے آپ کو تکلیف ہوئی ہو تو اسے عربی میں حزن اور اردو میں رنج و ملال کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرا دوست ہو جاتا ہے، جو میرا ولی ہو جاتا ہے، نہ اسے آنے والے زمانے کا کوئی خطرہ اور ڈر ہوتا ہے، نہ گزرے ہوئے زمانے کا کوئی رنج و ملال ہوتا ہے۔ جو اللہ کا ولی ہو گیا اسے آنے والے زمانے کا بھی کوئی خطرہ نہیں، گزرے ہوئے زمانے کا بھی کوئی رنج و ملال نہیں۔ اور پھر ولی ہوتا کون ہے؟ آج ہمارے یہاں عام طور پر لوگ دیکھتے ہیں جو لال پیلے ہرے کپڑے پہن لے، ایک ایک انگلی میں کئی کئی انگوٹھیاں پہن لے، گلے میں بڑے بڑے تسبیح کے دانے والی تسبیح پہن لے، ہاتھ میں ٹیڑھا موڑا سونٹا لے لے، اور پھول بکے، منہ سے جھاگ اور ناک سے رطوبت نکلے، لوگ کہتے ہیں یہ بہت بڑا ولی ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہے جو ایمان لائے، متقی اور پرہیزگار ہو۔ پتہ چلا اگر ایمان نہیں ہے تو ہوا میں اڑے ولی نہیں ہو سکتا، پانی پر دوڑے ولی نہیں ہو سکتا، طرح طرح کے عجوبے دکھائے، کرشمے دکھائے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط ایمان ہے، اور دوسری شرط الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہی ہوگا جو متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی وہی ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اب اگر کوئی متقی اور پرہیزگار ہو جائے تو اس کی شان کتنی بلند و بالا ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب سید عالم کی زبان مبارک سے سنیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ہمارے آپ کے آقا و مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث کی دو قسمیں ہیں، ایک حدیث وہ ہے جو سرکار کی بات ہو، قول و فعل ہو، اور دوسری حدیث وہ ہے جو بات تو خدا کی ہو مگر زبان پیارے مصطفیٰ کی ہو۔ یعنی یہ اللہ کا فرمان ہے جس کو اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے ادا کیا، اسی کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کثرت سجود کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ اسے چاہنے لگتا ہے، اور جب اللہ کی چاہت بڑھتی ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اور حدیث میں جملہ یہاں تک ہے میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، وہ دیکھتا ہے مگر آنکھ کی کوئی ضرورت نہیں، وہ سنتا ہے مگر کان کی کوئی ضرورت نہیں، وہ حکم نافذ فرماتا ہے
مگر زبان کی کوئی ضرورت نہیں، وہ پکڑتا ہے مگر ہاتھ کی کوئی ضرورت نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بولتا بندہ ہے مگر اللہ تعالی اپنے اس بندے کے اعضاء میں اپنے طاقت کی جلوہ گری عطا فرما دیتا ہے۔ اب بولتا بندہ ہے مگر بات خدا کی ہوتی ہے، آنکھیں بندے کی ہوتی ہیں، بصارت خدا کی ہوتی ہے، کان بندے کے ہوتے ہیں، سماعت خدا کی ہوتی ہے۔ جبھی عارف روم نے فرمایا گفت ہے وہ گفت ہے اللہ بود گرچہ ذوالقوم عبداللہ بود، یعنی اللہ کے ولی کا کہا ہوا اگرچہ وہ بات اللہ کی ہوتی ہے مگر نبی کے زبان سے نکلی ہے، اس لیے وہ بات اللہ کی ہو جاتی ہے۔ اور اولیاء را ہست قدرت دلا بعض گردانن، اولیاء را ہست قدرت دلا تیر جستا بعض گردانن دلا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کمان سے نکلی ہوئی تیر کبھی واپس نہیں آتی ہے، مگر عارف روم فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی شان یہ ہے کہ ان کی زبان سے جو بات نکل جائے اگر وہ چاہیں تو اپنے شانوں طاقت کی بنیاد پر نکلی ہوئی بات کو واپس لا سکتے ہیں، کمان سے نکلی ہوئی تیر کو لوٹا سکتے ہیں۔ اللہ نے اپنے ولیوں کو بہت شان، بڑی عظمت اور بہت مقام عطا فرمایا۔ اور ولی ہوتا کون ہے؟ میں نے آپ کو بتایا متقی ہونا چاہیے، تقوی آپ اگر دیکھیں تو سرکار غوث پاک خاندان کا خاندان متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور یہ بھی سن لیجئے جو متقی نہ ہو، خدا نہ خواستہ اگر کسی سے زنا کی خطا سرزد ہو جائے تو نبی ہیں، اس کی نسل میں کبھی کوئی ولی بھی نہیں پیدا ہو سکتا۔ تقوی ضروری ہے۔ حضور غوث پاک ان کے خانوادے کا خانوادہ تقوی اور پرہیزگار میں اپنی آپ مثال ہیں۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ سرکار غوث پاک کے والد گرامی کا نام حضرت موسیٰ جنگی دوست، حضرت موسیٰ جنگی دوست ہمیشہ روزے سے رہتے تھے، وہ روزے کی حالت میں تھے۔ افطار کا وقت قریب آ گیا، ساتھ میں روزہ افطار کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ انہوں نے دیکھا سامنے دریائے دجلہ ہے، پانی بہہ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ جنگی دوست دریا کے قریب گئے، دریا کے پانی سے وضو کیا۔ اب افطار کرنے کے لیے دریا کا پانی لینا چاہتے تھے کہ سامنے سے ایک بہتا ہوا خوبصورت قسم کا سیب نظر آ گیا۔ آپ نے اس سیب کو اٹھایا اور اسی کو کاٹ کے آپ نے تناول فرما لیا اور اسی سیب سے آپ نے روزہ کھول لیا، نماز پڑھ لی۔ مگر روزہ اور نماز کے بعد اب آپ سوچنے لگے کہ یہ سیب میں نے جو کھایا ہے پتہ نہیں اس کا مالک کون ہے، اور مالک کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے کی چیز کو ہم نے کھا لیا ہے، اب اس کا خمیازہ کیسے بھگتیں گے؟ جدھر سے سیب بہتا ہوا آ رہا تھا اسی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے کافی دور چلنے کے بعد دیکھا سیب کا ایک باغ ہے اور سیب کی ایک ٹہنی دریا میں لٹک رہی ہے، اس میں اسی رنگ کے سیب جیسا انہوں نے کھایا تھا وہ پھلا ہوا ہے۔ یقین ہو گیا کہ وہ سیب اسی ٹہنی کا ہوگا، اسی باغ کا ہوگا۔ آپ اس باغ میں پہنچے اور پوچھا اس باغ کا مالک کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ حضرت عبداللہ سومئی کا باغ ہے۔ اب انہوں نے ان کا پتہ پوچھا، لوگوں نے جب پتہ بتایا تو حضرت عبداللہ سومئی کے پاس غوث پاک کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست پہنچے۔ انہوں نے کہا حضرت میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب دریا میں بہتا ہوا دیکھا، اسی سے روزہ افطار کر لیا، آپ جو قیمت بتائیں میں اس کی ادا کر دوں۔ تو حضرت عبداللہ سومئی نے سر سے پیر تک دیکھا، پیشانی میں چمکتا ہوا نور دکھائی دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم اس کی قیمت دینا چاہتے ہو تو سن لو، 2 سال تک تمہیں ہمارے باغ کی رکھوالی کرنا پڑے گی، اور اس کے بعد ایک شرط اور ہوگی، اگر یہ دونوں شرطیں پوری کر دو گے تو اس سیب کی قیمت میں مان لوں گا کہ تم نے ادا کر دیا۔ حضرت عبداللہ سومئی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنی اہم شرط رکھی تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سوچنے لگے کہ 2 سال تک باغ کی رکھوالی اور پھر اس کے بعد ایک شرط اور باقی، مگر پھر خدا کا خوف دل میں تھا، اللہ کی خشیت دل میں تھی۔ انہوں نے کہا دنیا میں یہ قیمت ادا کر دینا میرے لیے آسان ہے، کل میدان محشر میں میں اس کا بدلہ کیسے چکاؤں گا؟ انہوں نے کہا مجھے منظور ہے، میں 2 سال تک آپ کے باغ کی رکھوالی کروں گا، پودوں میں پانی ڈالوں گا، دیکھ بھال کروں گا، اور 2 سال تک رکھوالی کرتے رہے۔ جب 2 سال پورا ہو گیا، عبداللہ سومئی اپنے باغ میں آئے، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو بلایا اور فرمایا کہ تم نے پہلی شرط پوری کر دی، 2 سال تک میرے باغ کے تم نے رکھوالی کی ہے، اب دوسری شرط بھی میں پورا کرنا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے ذرا ایک میٹھے قسم کا سیب لا کر مجھے کھلاؤ۔ حضرت موسیٰ جنگی دوست گئے اور ایک سیب توڑ کر لائے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے عبداللہ سومئی کو وہ سیب پیش کر دیا، انہوں نے کھایا، کہا دیکھنے میں تو بہت خوبصورت ہے مگر یہ سیب کھٹا ہے، جاؤ کوئی میٹھا سیب لے کے آؤ۔ پھر گئے، اس سے زیادہ اچھے رنگ والا سیب لے کے آئے، انہوں نے کھایا، کہ یہ تو اس سے زیادہ کھٹا ہے، میٹھا سیب لے کے آؤ۔ پھر گئے، تیسرا سیب لے کے آئے، تیسرا سیب بھی کھایا، کہ یہ تو ان دونوں سے بھی زیادہ کھٹا ہے۔ اب تو 2 سال سے تم باغ میں رہتے ہو، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے کس قسم کا سیب میٹھا ہوگا اور کیسا سیب کھٹا ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ جنگی دوست نے کہا حضور والا، جس باغ کا سیب اتنا مہنگا ہو کہ ایک بہتا ہوا سیب میں نے کھا لیا تھا، 2 سال سے اس کی باغ قیمت ادا کرنے کے لیے میں آپ کے باغ کی رکھوالی کر رہا ہوں، خدمت کر رہا ہوں، ابھی آخری شرط باقی ہے، اگر اس 2 سال میں 2-4 سیب اور میں کھا لیتا تو زندگی بھر کے لیے یہیں وقف ہو جاتا۔ اللہ جانتا ہے کہ میں نے اس 2 سال میں آپ کے باغ کا کوئی سیب نہیں کھایا ہے، اور آنکھ سے دیکھنے کے بعد ذائقے کا پتہ کیسے چل سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ سومئی نے فرمایا اے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، تم نے پہلی شرط پوری کر دی، دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے جو گونگی ہے، بہری ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، اس سے تمہیں شادی کرنا پڑے گی۔ اگر تم اس سے رشتہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو باغ کی قیمت، سیب کی قیمت ادا ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ جنگی دوست بہت کچھ ارمان ان کے دل میں بھی تھا، مگر سوچنے لگے اب اگر میں نہیں انکار کر دیتا ہوں، یہ قیمت نہیں دیتا ہوں تو خدا کو کیا جواب دوں گا؟ وہ تیار ہو گئے، نکاح ہو گیا، اور جب اجلے عروسی میں پہنچے تو دیکھا ایک حسن و جمال کی پیکر دوشیزہ بیٹھی ہوئی کلام ربانی کی تلاوت کر رہی ہے، باہر واپس چلے آئے۔ حضرت عبداللہ سومئی نے پوچھا ابو صالح کیوں کمرے سے باہر آ گئے؟ کہا حضور آپ نے بتایا تھا میری لڑکی لولی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، اور وہ نابینا بھی ہے، وہ گونگی بھی ہے، مگر وہاں تو ایک صحیح الاعضاء خوبصورت دوشیزہ کلام ربانی کی تلاوت کر رہی ہے، شاید میں کسی دوسرے کے پاس چلا گیا۔ تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سے حضرت عبداللہ سومئی نے فرمایا کہ ابو صالح وہی تمہاری بیوی ہے، وہ لنگڑی اس معنی کر کے ہے کہ اس کے قدم شریعت مصطفیٰ کے خلاف کبھی نہیں اٹھے ہیں، وہ لولی اس معنی کر کے ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا ہے، وہ اندھی اس معنی کر کے ہے کہ اس کے نگاہوں نے اجنبی پرائے مرد کو نہیں دیکھا ہے، وہ گونگی اس معنی کر کے ہے کہ اس نے کوئی شریعت کے خلاف جملہ اپنے کانوں سے نہیں سنا ہے، وہ بہری وہ گونگی اس معنی کر کے ہے کہ اس کی زبان سے کوئی بات شریعت کے خلاف نہیں نکلی ہے، وہ بہری اس معنی کر کے ہے کہ اس نے شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں سنی ہے۔ اب آپ نے نانا کو دیکھا کیسے متقی پرہیزگار ہیں، باپ کو دیکھا کیسے متقی پرہیزگار ہیں، اماں کو دیکھا کیسی تقوی سے آ رہے ہیں، اور آپ کی پھوپھی کا بھی حال عجیب تھا۔ ایک مرتبہ
مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط پڑ گیا تھا۔ لوگ گئے اور غوث پاک کی پھوپھی سے کہا کہ آپ دعا کر دیجئے اللہ اپنے بالا کا نزول فرما دے۔ انہوں نے جھاڑو ہاتھ میں اٹھایا، آنگن میں انہوں نے جھاڑو لگائی اور اس کے بعد آسمان کی طرف رخ کر کے کہا اے میرے پروردگار، جھاڑو میں نے لگا دی ہے اور اس کی آپ پاشی اور چھڑکاؤ تو کر دے۔ صاف و شفاف آسمان پہ بادل چھایا، بارش شروع ہوئی اور پوری زمین جل تھل ہو گئی۔ پتہ چلا پورے گھرانے کا گھرانہ متقی اور پرہیزگار تھا، اور ایسے آغوش میں پلنے والا بچہ اگر غوث اعظم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تاریخ بتاتی ہے سرکار غوث پاک کی پیدائش جب ہوئی تو شعبان المعظم کی 29 تاریخ تھی۔ اختلاف پیدا ہو گیا کہ آج شعبان کی 30 تاریخ ہے یا رمضان کی پہلی تاریخ ہے، کچھ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اشراف کے یہاں ایک گھر لوگوں پہنچے اور لوگوں نے پوچھا تو ماں نے بتایا کہ میری گود میں آج جو بچہ پیدا ہوا ہے اس نے صبح شادی سے اب تک دودھ کو منہ نہیں لگایا ہے، اس لیے میں جانتی ہوں میرا بچہ پیدائشی ولی ہے اور وہ روزے سے ہے۔ آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے۔ یہ سرکار غوث پاک ہیں جنہوں نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیا، اور جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر پاک ہوئی تو والد نے فرمایا بیٹے چلو آج تمہاری بسم اللہ خوانی ہوگی۔ بسم اللہ خوانی کے لیے لے کر گئے، استاد کے سامنے بٹھایا، استاد نے کہا بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اعوذ باللہ پڑھا، پھر بسم اللہ پڑھا اور پھر قرآن کی تلاوت شروع فرمائی تو 18 پارے کلام ربانی کی تلاوت کر گئے۔ اور جب 18 پارے پڑھ گئے تو استاد نے حیرت سے پوچھا میاں یہ بتاؤ پڑھنے آئے ہو کہ پڑھانے آئے ہو؟ فرمایا نہیں میں پڑھنے آیا ہوں۔ تو یہ 18 پارے کب یاد کر لیے؟ آج تو تمہاری بسم اللہ خوانی ہو رہی ہے۔ تو غوث پاک کے والد گرامی نے فرمایا کہ جب میں ماں کے شکم میں تھا میری ماں 18 پارے کے قرآن کی حافظہ تھی، وہ روزانہ 18 پارے کی تلاوت کرتی تھی اور ماں کی زبان سے سن سن کے میں نے 18 پارے زبانی یاد کر لیے ہیں، اور وہی 18 پارے مجھے یاد تھے جو میں نے آپ کو سنا دیا ہے۔ پتہ چلا کہ ماں بھی متقیہ ہیں، باپ بھی متقی ہیں، نانا بھی متقی ہیں۔ خود تقوی کا عالم یہ ہے کہ سرکار غوث پاک نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ کیا مطلب؟ وضو کر کے آپ بستر پہ لیٹ جاتے تھے؟ نہیں، پوری رات عبادت خدا بندی میں گزار دیتے تھے، سویرا ہو جاتا تھا اور اسی شام کے وضو سے آپ فجر کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ آج ہم غوث پاک کی محبت کا دم بھرتے ہیں، غوث پاک سے عقیدت کا نعرہ لگاتے ہیں، مگر ہمیں چاہیے اپنے کردار و عمل پہ غور کریں کہ ہم نماز کی کتنی پابندی کرتے ہیں، روزے کی کتنی پابندی کرتے ہیں۔ آج رونا رویا جاتا ہے کہ ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں، ہمارے لیے آج تباہی مقدر بنتی جا رہی ہے، مگر یہ تباہی مقدر کیوں بنتی جا رہی ہے؟ وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اعضاء، روح بلالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اور صاحب حجازی نہ رہے، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنو، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہ ہو، تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ مسلمانوں کی تو شان یہ تھی کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندو صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، رب کے دربار میں پہنچے
ہوئے تو سبھی نیک ہوئے۔ جب میں کہتا ہوں کہ اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام اعمال دیکھ۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے کردار و عمل میں سدھار پیدا کریں۔ خدا وعدہ کرتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سستی نہ کرو، غم نہ کھاؤ، تمہیں غالب رہو گے اگر ایمان رکھتے ہو۔ صحیح معنوں میں مومن کامل بن جائیے۔ غلبہ آپ کے لیے ہے، نصرت آپ کے لیے ہے، کامیابی آپ کے لیے ہے، کامرانی آپ کے لیے ہے۔ خدا کا نہ وعدہ جھوٹا ہوتا ہے، نہ خدا کی وعیدیں جھوٹی ہوتی ہیں۔ یقیناً کامیابی ہمیں ملے گی، مگر شرط یہ ہے ہم صحیح معنوں میں مرد مسلمان بن جائیں۔ یاد کیجئے غوث پاک ہیں، انہوں نے جتنا ہو سکتا تھا گیلان میں تعلیم حاصل کر لی۔ ماں سے کہا ماں میں بغداد جانا چاہتا ہوں حصول علم کے لیے۔ ماں نے اجازت دے دی، اور جب چلنے لگے تو ماں نے 40 اشرفیاں دیں اور فرمایا کہ یہ میں تمہاری ابا کے بغل میں سل دیتی ہوں، اس کو لے جاؤ، جب ضرورت پڑے گی تو ضرورت میں اسے خرچ کرنا۔ سرکار غوث پاک گئے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، راہ میں ڈاکو مل گئے، ڈاکوؤں نے ایک ایک کو لوٹنا شروع کر دیا، اور جب سب کو لوٹ چکے تو غوث پاک کا بچپنا تھا، ان کے قریب پہنچے، فرمایا پوچھا ڈاکوؤں نے میاں تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ غوث پاک نے فرمایا ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ دوسرے ڈاکو نے پوچھا، اس سے بھی یہی بتایا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ تیسرے نے پوچھا، اس سے بھی یہی بتایا، اور سب لوٹنے کے بعد جب مال غنیمت بانٹنے لگے، چوروں نے مال کو تقسیم کرنا شروع کیا، تو ایک چور نے کہا کہ بہت تعجب کی بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر جب سب خوف زدہ تھے، سب رو رہے تھے، چیخ چلا رہے تھے، سب ڈر سے کانپ رہے تھے، ایک بچہ ہم سے مذاق کر رہا تھا۔ کہا کیا مذاق کیا؟ کہا میں نے اس سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا 40 اشرفیاں ہیں۔ دوسرے نے کہا یہی تو مجھ سے بھی کہا، تیسرے نے کہا یہی تو مجھ سے بھی کہا، چوتھے نے کہا یہی تو مجھ سے بھی کہا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ بلاؤ ذرا اس بچے کو ہم دیکھیں وہ بچہ کون ہے۔ اور جب سرکار غوث پاک کو ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے بلایا گیا، ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا میاں تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ ان سے بھی فرمایا کہ ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ کہاں ہیں وہ 40 اشرفیاں؟ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا یہ ایبا جو میں پہنے ہوئے ہوں اس کے بغل میں میری والدہ نے حفاظت کی نیت سے سل دیا تھا، اور جب ایبا کو چاک کیا گیا 40 اشرفیاں نکلی تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا میاں ایسے موقع پر جب سب کا مال لوٹ رہے تھے، لوگ اپنا مال چھپا رہے تھے، تم نے اشرفیوں کو بتا دیا، چھپایا کیوں نہیں؟ تو غوث پاک نے فرمایا سنو میں نے ماں سے وعدہ کیا تھا، میری ماں نے مجھ سے کہا تھا چلتے ہوئے تاکید کی تھی بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، تو میں نے سوچا اشرفیاں لوٹ جائیں مگر ماں سے کیا وہ وعدہ میں چھوڑ دوں، میری زبان پہ جھوٹ آ جائے یہ میرے غیرت ایمان کے خلاف ہے، اس لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا اور سچ سچ جو بات تھی وہ میں نے بتا دی۔ آپ کبھی سوچئے کہ آپ کا بیٹا بھی آپ سے جدا ہو کر کہیں کسی کام کے لیے جاتا ہے، آپ اس کو کیا نصیحت کرتے ہو؟ کیا کبھی آپ نے اس سے یہ کہا کہ بیٹے جھوٹ نہ بولنا؟ یاد رکھیے آج اگر بچے بگڑ جاتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ ہاتھ ماں باپ کا ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ بچے پر نظر رکھیں تو بچہ سدھرے گا، ماں باپ خود متقی پرہیزگار ہو جائیں تو بچہ متقی پرہیزگار ہوگا۔ آپ گھر میں لیٹے رہتے ہیں، آپ بستر پہ کروٹ بدلتے رہتے ہیں، اور آپ کیا یہ امید رکھیں گے کہ آپ تو مسجد میں جانے کے بجائے گھر کے بستر پہ کروٹیں بدلیں، آپ کا بیٹا مسجد میں جا کے نماز پڑھے؟ کیا آپ بھی امید رکھ سکتے ہیں؟ آج معاشرے میں آپ نگاہ دوڑائیے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے 12 بجے رات تک، 1 بجے رات تک، 2 بجے رات تک بستر سے دور رہتے ہیں، کہیں کسی نالی کے قریب بیٹھے ہیں، کہیں کسی پیڑ کے نیچے بیٹھے ہیں، کہیں کسی کھیت میں بیٹھے ہیں، کہیں کسی پارک
میں بیٹھے ہیں 2-4 دوستوں کے ساتھ موبائل لیے ہوئے خرافات میں موہ رہتے ہیں. آپ مسجد میں تو ضرور نظر رکھتے ہیں. 5 منٹ زیادہ ہو گیا, ابھی امام صاحب نہیں آئے. 2 منٹ زیادہ ہو گیا, ابھی مؤذن صاحب نے اذان نہیں دی ہے. جتنا آپ مؤذن پہ نظر رکھتے ہیں, آپ جتنا امام پہ نظر رکھتے ہیں, اس کا آدھا ہی اپنی اولاد پہ نظر رکھیں کہ آپ کا بیٹا کہاں کہاں غائب رہتا ہے, آپ کی بیٹی کہاں کہاں غائب رہتی ہے, آپ کا بیٹا موبائل سے کیا سیکھ رہا ہے, آپ کی بیٹی موبائل سے کیا کر رہی ہے. کیا کبھی آپ نے اپنے بیٹے کا موبائل چیک کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنی بیٹی کا موبائل چیک کیا ہے؟ کہ بچوں کو برا ماں باپ بناتے ہیں. یہ غوث پاک کی والدہ ہیں. جب غوث پاک چلنے لگے تو ماں نے کہا بیٹے کچھ بھی ہو جائے کبھی جھوٹ مت بولنا. آپ کہتے ہو مولانا صاحب اکیلا چنا کیا بھار پھوڑے گا؟ اگر اکیلے ہم سیدھے ہو جائیں, سچ بولنا شروع کر دیں تو معاشرے کا معاشرہ اگر گناہوں میں ملوث ہے تو اکیلے ہمارے سدھرنے سے کیا ہوگا؟ تنہا ایک غوث پاک کی ذات تھی, انہوں نے اعلان حق فرمایا, جھوٹ نہیں بولے, جس کا اثر یہ ہوا کہ چور نے کہا اے عبد القادر آپ نے ماں سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دیا, آپ جھوٹ نہیں بولے. ہم نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا کہ ہم برے کام نہیں کریں گے مگر ہم برائیوں میں ملوث نظر آتے ہیں. ہاتھ بڑھاؤ, میں تمہارے ہاتھ پہ توبہ کرنا چاہتا ہوں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں سب سے پہلا وہ گروہ جو میرے ہاتھ پہ توبہ کر کے ایمان لایا وہ انہی ڈاکوؤں کا تھا. اکیلے غوث پاک نے سچائی کو اپنایا ہے تو اس کے نتیجے میں پورے کا پورا قافلہ مسلمان بن گیا اور سچائی کا خوبر بن گیا. اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سرکار غوث پاک سچے ہیں, ہمیں چاہیے ہم غوث پاک سے سچے ہیں ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں. اسی لیے ہم دعا مانگتے ہیں قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. کچھ لوگ جو علم سے پیدل ہوتے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں, کہتے ہیں اگر اس دعا پہ کسی نے آمین کہہ دیا وہ چشتی ہے, نقشبندی ہے, سہر وردی ہے یا ابوالعلائی ہے تو وہ اپنے سلسلے سے خارج ہو جائے گا. انہیں اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ دعا میں کیا کہا جا رہا. قادری کر یعنی اے اللہ, قادر کے معنی طاقت والے کے ہوتے ہیں کہ ہمیں محتاج نہ بنانا, ہاتھ سے محتاج نہ بنانا, پیر سے محتاج نہ بنانا, آنکھوں سے محتاج نہ بنانا, دل دماغ سے محتاج نہ بنانا, مجھے قدرت والا بنانا. قادری کر اور قادری رکھ, اور خالی بنانا نہیں بلکہ زندگی بھر ہمیں قدرت و طاقت والا رکھ اور قادریوں میں اٹھا, اور جو قدرت والے طاقت والے ہیں انہی کے ساتھ ہمیں اٹھا. قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے تیرے محبوب بندے سرکار غوث پاک ہیں, میں ان کے واسطے سے دعا کرتا ہوں کہ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. اس لیے مسلمانوں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے زندگی کو آپ اپنا لو. کل 11ویں شریف ہے, ہو سکے تو سرکار غوث پاک کا لنگر آپ بناؤ. آپ دیکھ لیجئے اگر ایک ڈیگ آپ کل بناتے ہیں اور غوث پاک کی بارگاہ میں نظر کر کے غوث کے دیوانوں کو کھلا دیتے ہیں تو آئندہ آپ کی مالی پوزیشن اتنا بڑھ جائے گی, کم سے کم ایک کے بجائے 2 ڈیگ آپ بنا سکتے ہیں. مگر شرط یہ ہے کہ آپ اپنے جائز پاک حلال کمائی کا استعمال کیجئے اور جو نیاز دلائیے. آج ہمارے یہاں بہت سے وہابی ہیں جن کا عقیدہ آپ جانتے ہو کیا ہے. کتاب کا نام کمالات اشرفیہ ہے, لکھنے والے کا نام اشرف علی تھانوی ہے. اشرف علی تھانوی سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے اگر غوث پاک کی 11ویں کی مٹھائی آئے تو اس کو کیا کیا جائے؟ تو اشرف علی تھانوی نے کہا کہ اس کو لے لیا جائے, اگر نہیں لیں گے تو اشتعال کا اندیشہ ہے, لوگ مار پیٹ کرنے لگیں گے, لوگ برا بھلا کہنے لگیں گے. اس لیے غوث پاک کے 11ویں کی مٹھائی اور نیاز اگر آپ کو کوئی دے تو آپ لے لیجئے, مگر آگے لکھتے ہیں اس کو لینے کے بعد نہ خود کھائیے نہ اپنے بیوی بچوں کو کھلائیے, کہیں گڈھا کھود کے دفن کر دیجئے. اب آپ سوچئے غوث پاک سے کتنا ان کو دشمنی ہے, کتنی عداوت ہے, کتنا بغض ہے. کہتے ہیں ڈر کے
مارے لے تو لو، مگر کھانے کے بجائے یا کسی کو کھلانے کے بجائے جانور کو بھی نہ دینا، کہیں گڈھا کھود کے دفن کر دینا۔ اور آپ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ 11ویں کی مٹھائی جس کی دکان سے ہم لے رہے ہیں یہ غوث کا ماننے والا ہے کہ نہیں ماننے والا ہے۔ آپ وہابی دیوبندی کی تمیز نہیں کرتے ہیں، آپ ان کے یہاں سے جا کے لے لیتے ہیں۔ سن لو، اللہ ارشاد فرماتا حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے اللہ کہتا ہے وہ میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب اگر غوث پاک سے کوئی دشمنی رکھے، بزرگوں سے کوئی عداوت رکھے، تو یہ اللہ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ غوث پاک کا مقام کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبہ کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا، اور اے غوث پاک کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اللہ تعالیٰ پیر پیرا میرے میرا شاہ جیلا شہنشاہ بغداد غوث پاک کے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے، نماز روزے کا پابند بنائے، شریعت کے اصولوں پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ کے محبوب بندوں کے وسیلے سے دعا کیجئے، حالات خود بخود درست ہو جائیں گے، مگر شرط یہ ہے پہلے اپنے اندر آپ سدھار پیدا کر لیجئے، اپنے اندر آپ دنیا بھر کے خرافات اور برائیاں سمیٹے رہیں، اور اس کے بعد کہیں کہ اللہ کی مدد نہیں مل رہی ہے، بزرگوں کی مدد نہیں مل رہی ہے، تو یہ خیال است و محال است و جنو۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ولیوں کی ہمیں سچی محبت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا